یہ اس اسلامی سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور 30 ذوالحجہ، اور کل جو ہے وہ محرم الحرام جو ہے وہ 1444 ہجری وہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سال میں جو ہم سے خطائیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے، اور اگلے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم، جو کہ مراد رسول ہیں، دعائے رسول بھی ہیں، ان کا یوم شہادت ہے۔ تو اسی مناسبت سے جو آج کی گفتگو ہوگی وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل اور مناقب پر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت میں دوام عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ امام اہل سنت نے ان کے بارے میں جو اشعار لکھے، بہت ہی زبردست اور مشہور زمانہ جو ان کا سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں یہ اشعار لکھے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر۔ اعداء یہ عدوف کی جمع ہے، عدوف کا معنی ہے دشمن، کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس کے دشمن پر جہنم جو ہے وہ عاشق ہے، کہ عمر کا جو مخالف ہے وہ جہنمی ہے۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ، مل کے پڑھ لیں، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدی، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، فارق کا معنی فرق کرنے والا۔ فارق حق و باطل امام الہدی، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ننگی تلوار، جو باطل ہے ان کے لیے ننگی تلوار۔ دوبارہ سنیے، فارق حق و باطل امام الہدی
حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام تو ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ کھو سلام جان شان عدالت پہ یہ وہ عمر ہے کہ تاریخ دمشق کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ آسمان کے تمام فرشتے فاروق اعظم کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور وہ ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے، ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ قریش کی عورتیں بیٹھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وہ طلب کر رہی تھیں، تو بعض قریشی عورتوں کی آواز جو تھی وہ حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی، تو اب وہ بحث جو تھی وہ انداز تھا، ابھی وہ جو ہے نا آیت کریمہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کرو، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اب کچھ قریشی عورتوں کی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی، تو حضور سے وہ باتیں کر رہی تھیں، فاروق اعظم آئے تو وہ خاموش ہو گئیں، فاروق اعظم آئے وہ عورتیں بالکل خاموش ہو گئیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے اپنی جان کی دشمنوں، تم اللہ کے نبی کا لحاظ نہیں کرتے ہو، میرا لحاظ کر رہی ہو، اللہ کے نبی کے سامنے تو تم اونچی آواز سے باتیں کر رہی ہو اور تم میرا لحاظ کر رہی ہو۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو ہیں ہی کریم، اللہ کے نبی تو ہیں ہی کریم، لیکن آپ سخت ہیں، آپ کی جو مزاج میں ہے وہ سختی ہے، آپ سخت مزاج ہیں، اس لیے ہم آپ کے ڈر سے خاموش ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا اے عمر، جس رستے سے تو جاتا ہے شیطان وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے، شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ یہ عمر ہے کہ فرمایا آسمان کے تمام فرشتے عمر کا حیا کرتے ہیں، عمر کی عزت کرتے ہیں، اور ہر شیطان ان سے لرزتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر و سراج اہل الجنہ، کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، تو آپ آخرت کے حوالے سے کافی خوف زدہ تھے، آخرت میں کیا بنے گا، وہ فاروق اعظم تھے، ان کو خوف تھا۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے جب فاروق اعظم کو خوف تھا اور حضور کی زبان حق ترجمان سے یہ الفاظ نکلے کہ عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، کہ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، سعد بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، سعد بن عبادہ بھی، اس سارے 10 اصحاب کے حضور نے نام لیے، وہ جنتی، لیکن پھر بھی خوف کا یہ عالم کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ ایک شخص نے امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں یہ کہا کہ آپ تو جنتیوں کے چراغ ہیں، عمر و سراج و اہل الجنہ، فرمایا تو نے کس سے یہ بات سنی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ میں نے یہ بات مولا علی سے سنی ہے۔ کن سے سنی ہے؟ اونچی آواز سے، کن سے؟ مولا علی سے میں نے یہ بات سنی کہ مولا علی نے فرمایا کہ عمر جو ہے وہ جنتیوں کا چراغ ہے۔ آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم نے مولا علی کو بلوایا، فرمایا علی تشریف لائیے۔ مولا علی آئے، کہا کہ اے علی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ عمر و سراج و اہل الجنہ، کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے؟ کہا ہاں علی، ہاں عمر میں نے یہ بات حضور سے سنی، آپ مجھے لکھ دیجئے، آپ مجھے لکھ دیجئے۔ یہ لکھوانے والی بات یہ تھی، لوگوں نے وہ غلامی والی بات نکال لی، یہ بات لکھوائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے تحریر لکھی کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کن سے سنا؟ حضور سے. اور حضور کو بتایا جبرائیل نے، اور جبرائیل کو بتایا اللہ نے. اور بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے. پھر آپ نے وہ تحریر جو لکھی ہوئی تھی اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میری یہ وصیت ہے کہ یہ جو کاغذ ہے یہ میرے کفن میں رکھ دینا، یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا کہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے میری بخشش فرما دے گا. یہ وہ عمر ہیں کہ جو جنتیوں کا بھی چراغ ہے، عمر سراج اہل الجنہ. اور پھر آگے سنیے، میں اور آپ، ہر شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ بولو. اللہ کی رضا کے لیے جمعہ پڑھنے آئے. کوئی سودا پتہ تو کرنا یہاں پہ آئے نہیں. نمازیں پڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. ساری کائنات یہی چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن یہاں حدیث پاک سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ عمر راضی ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے عمر راضی ہو جائے. حضور نے فرمایا رضا اللہ رضا عمر، اللہ کی رضا عمر کی رضا میں ہے. اللہ کی رضا عمر کی رضا میں ہے. ورضا عمر رضا اللہ، اور عمر کی رضا اللہ کی رضا میں ہے. عمر کی رضا اللہ کی رضا. یہ وہ بلند ہستیاں ہیں کہ جن کی رضا خود اللہ چاہے. یہ وہ بلند ہستیاں ہیں جن کی رضا خود اللہ چاہے. پھر آگے سنیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. اور یہ عمر فاروق، فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والا. فرق کس پہ کرتے تھے؟ حق اور باطل میں. بڑی مشہور و معروف حدیث پاک. اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور ایک یہودی اور نام کا مسلمان یہ فیصلہ کروانے آئے حضور کے پاس. ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، تو جھگڑے کا فیصلہ کروانے آئے حضور کے پاس. یہ میں بتانے لگا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم عمر کو فاروق کیوں کہتے ہیں، عمر کو فاروق کیوں کہتے ہیں، یہ وجہ سنیے. اب یہودی اور مسلمان دونوں حضور کے پاس آئے، اپنا جھگڑا پیش کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. اب یہودی کہنے لگا کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تو یہ آپ مجھے وہ چیز دو. تو جو نام کا مسلمان تھا نا، کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے میرے نبی نے فیصلہ کر دیا، لیکن چلو عمر کے سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں. عمر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں. اب وہ عمر کے پاس گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے. ہاں جی، کہا ہمارا یہ جھگڑا ہو چکا اور ہمارا فیصلہ کر دیجئے، ہم میں حق پر کون ہے. ساتھ ہی یہودی نے بتا دیا کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن یہ جو آپ کا مسلمان بھائی ہے نا، یہ کہتا ہے ہم نے عمر سے بھی فیصلہ کروانا. اچھا، میرے نبی نے فیصلہ کر دیا تھا، کلمہ پڑھتا تھا نا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی زبان پہ تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن حضور کو حکم نہیں مانا، حاکم نہیں مانا، حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا. فاروق اعظم فرمایا اچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ یہودی نے کہا ہاں میرے حق میں فیصلہ کر دیا. فرمایا ٹھہرو میں بھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار کو نکالا اور اس مسلمان جو نام نہاد مسلمان تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کو مار دیا. اب جو اس کے مسلمان کے دوسرے ساتھی تھے حضور کے پاس آ گئے. حضور، عمر نے تو ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، عمر نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا. وہ کلمہ پڑھتا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، سارے معاملے، وہ تو مسلمان تھا، اور عمر نے اس مسلمان کو قتل کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما کنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مومنین، کہ میں یہ
توقع کر ہی نہیں سکتا. یہ حضور کے الفاظ ہیں. میں یہ یقین نہیں کر سکتا، میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ عمر کسی مومن کو قتل کرنے کی جرت کرے گا. فرمایا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا. اچھا اب یہ یہاں پر بات تھی اور حضور کی اور ان کی آپس میں مکالمہ. اب وہ قصاص کی بات کر رہے تھے کہ عمر نے ناحق قتل کیا تو اب عمر کو اس کے حوالے سے سزا دی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی. اس سے پہلے ایک مسئلہ سنیے گا. ایک ہوتا ہے کافر. کافر دنیا میں رہتے ہیں، ان کی سزا سزا قتل نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مرتد. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو اسلام سے پھر کر دوبارہ کفر کو اختیار کر لے. وہ کون ہوتا ہے؟ مرتد. کافر کی سزا قتل نہیں ہے حتیٰ کہ اس نے کوئی ایسا جرم نہ کیا ہو جس پر قتل لازم ہو. لیکن مرتد کی سزا اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، الامان والحفیظ، کوئی مسلمان الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. کوئی خدا نہ خواستہ کلمہ پڑھنے والا وہ کوئی عیسائی بن جاتا ہے، یا کوئی ہندو بن گیا، یا کوئی مسلمان قادیانی بن گیا، مرزئی بن گیا، الامان والحفیظ، اب وہ کیا ہو گیا؟ مرتد. اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اب حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ عمر کسی مسلمان کو قتل کرے گا، مجھے یہ توقع نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے پیارے حبیب، یہ جتنا کلمہ پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، جب تک آپ کو اپنے لیے حکم تسلیم نہیں کریں گے، اپنے لیے آپ کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے، یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ مومن نہیں ہو سکتے. اب وہ جس کو قتل کیا وہ مومن نہیں رہا، قرآن نے فیصلہ کر دیا. تو حضور نے فرمایا یہ تو عمر نے کسی مومن کا قتل نہیں کیا، بے ایمان کا قتل کیا ہے، تو اس لیے اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی. اسی دن سے فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو یہ لقب تھا فاروق، یہ مشہور ہو گیا، اور پورے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر، اور بلکہ دنیا نہیں آسمانوں میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کہہ کے پکارا جانے لگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، تو جبریل امین ابھی حضور کے پاس تھے تو فاروق اعظم بھی آگے. صرف ایک دو صحابہ نے جبریل امین کو دیکھا ان کی اصلی شکل میں بس، اور کسی نے نہیں دیکھا جبریل امین کو. اب وہ فرشتے تھے، حضور دیکھ رہے تھے، فاروق اعظم نے نہیں دیکھا. فاروق اعظم آ گئے. جبریل نے کہا حضور یہ عمر ہے؟ فرمایا ہاں یہ عمر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جبریل زمین کی طرح کیا آسمانوں میں اس کا کوئی مقام ہے؟ زمین کی طرح، جیسے زمین میں اس کا مقام ہے، آسمانوں میں بھی اس کا کوئی مقام ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں ان کو تو فاروق کہتے ہیں نا، عمر کہتے ہیں، فاروق کہتے ہیں، آسمانوں میں زمین سے زیادہ یہ مشہور ہیں. فرمایا کہ کس نام سے پکارا جاتا ہے، کس لقب سے عمر کو پکارا جاتا ہے؟ کہا وہاں ان کو فاروق کہتے ہیں، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے. ایک اور حدیث پاک سنیے، عمار بن یاسر سے روایت ہے. فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تو میں نے انہیں کہا کہ جبریل ذرا عمر کی فضیلت تو بیان کرو. آواز کم آئی ہے آپ کی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ دوبارہ میں الفاظ کو دہراتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخبرنی عن فضائل عمر. اے جبریل عمر کی فضیلت بیان کرو. اے جبریل عمر کی فضیلت بیان کرو، عمر کے فضائل بیان کرو. یہ حضور کی خواہش ہے عمر کی فضیلتوں کو سننا. آج کوئی کالا کلوٹا بندہ اٹھ کر عمر کے خلاف بولے تو وہ شیطان ہے، وہ مومن نہیں ہے. حضور نے جبریل امین سے فرمایا
کہ عمر کی فضیلتیں بیان کرو. ماذا لہ عند اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے. یہ حضور نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا. اور جبریل امین کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. ایک پر 600 پر ہیں، ایک پر کھولتے ہیں مشرق مغرب اس کے نیچے آ جاتا. پوری دنیا کو دیکھا ہوا، پوری کائنات کا مشاہدہ کیا ہوا، ہر ایمان والا بے ایمان جبریل امین کے سامنے. لیکن جبریل امین نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جبریل عمر کی فضیلت بیان کرو کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے. جبریل امین آگے سے یہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر جتنا بھی عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں، عمر کے فضائل میں بیان نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی محدث نہیں کہہ رہے، کوئی مفتی اعظم پاکستان نہیں کہہ رہے، یہ جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کی عمر جتنی میں عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں. اور نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی تھی؟ 950 سال نوح علیہ السلام کی عمر. فرمایا کہ اگر میں 950 سال بھی عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں، میں عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سب بولیے، کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین، فرشتوں کے سردار جو قرآن لے کر آئے اور ہر ایمان والا اور بے ایمان ان کے سامنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 950 سال بھی، دیکھیں میں کسی کی فضیلت بیان کروں نا، میرا علم محدود ہے. ہم اپنے شہر کے بہت بڑے جو کوئی عالم ہوں ان سے کہیں کہ عمر کے فضائل بیان کریں، وہ اپنے تعین کر دیں گے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، پھر خاموش. اتنا علم نہیں ہے. پاکستان کے کوئی بڑے عالم کو ہم لے آئیں کہ آپ بھی عمر کے فضائل بیان کریں، وہ بھی بیان کرتے رہیں گے لیکن پھر خاموش ہو جائیں گے. یہاں پر خاموش کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفتی وہ نہیں ہو رہے، یہاں جبریل امین خاموش ہو رہے ہیں. جبریل امین خاموش ہیں کہ آقا آپ کے جو یار مزار ہیں عمر فاروق، ان کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں جبریل امین ہو کر میں 950 سال عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں، میں عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا. اس کما حقوں میں فضائل بیان نہیں کر سکتا. اور پھر جبریل امین نے یہ آگے سے یہ عرض کی، حضور لا یبقین الاسلام من بعد موتک علی موت عمر بن الخطاب، اسلام 2 مرتبہ روئے گا. اسلام 2 مرتبہ روئے گا. ایک جب آپ کا دنیا سے وصال ہوگا اس وقت اسلام روئے گا، اور دوسرا جب فاروق اعظم کا وصال ہوگا اس وقت اسلام روئے گا. یہ مقام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جبریل امین بھی ان کے مناقب اور فضائل بیان کرنے سے عاجز ہیں. آگے سنیے گا، زبردست حدیث پاک اور ان کی اس حدیث سے ان کے مقام کا اندازہ لگائیے. ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، وہ بھی برحق ہے. میرے آقا کے سارے یاری کمال ہیں، سارے یاری کمال ہیں. اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہے. حضور نے جنگ پہ جانا تھا، پیچھے مولا علی کو چھوڑ دیا، اور مولا علی شیر خدا رونے لگے، حضور مجھے پیچھے کیوں چھوڑ دیا؟ اختصاراً عرض کر رہا ہوں. کہا کہ عمر یہ اے علی اس لیے چھوڑا تاکہ مدینے میں جو بچے ہیں، کوئی بوڑھی خواتین ہیں، ان کے لیے ان کا تم خیال رکھ پاؤ. اب مولا علی کے دل میں تھا میں تو جنگ کروں آگے جا کے. تو حضور نے فرمایا تیرا میرے ساتھ وہی مقام ہے، وہی تعلق ہے جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا، جو موسیٰ کا ہارون. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. مولا علی کے لیے بھی یہ الفاظ آئے بالکل برحق. ہم اہل سنت مانتے ہیں، جانتے ہیں، ایمان اس پہ بھی لاتے ہیں. لیکن ساتھ میں سنیے گا فاروق اعظم کو بھی، بات وہ ہو جو سب کی ہو. ایک کو لے لینا ایک کو چھوڑ دینا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ایک کی فضیلت تو بیان کر دی، دوسری کی فضیلت کو بیان نہیں کیا، دوسری چھپا لی، دوسری کو بیان نہیں کیا. مولا علی کے فضائل بیان کرتے رہے لیکن ساتھ میں جو دوسری احادیث میں دوسرے صحابہ کے فضائل آئے وہ بیان نہیں کیے. یہ ایمان والوں کا وتیرہ تو نہیں ہے.
ان کے فضائل کو چھپا لینا اور ایک کو بڑھا دینا یہ ایمان والوں کا وتیرہ نہیں، یہ منافقوں اور بے ایمانوں یہودیوں کا طریقہ ہے۔ جیسے مولا علی کے لیے فرمایا کہ تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا، لیکن ہارون نبی تھا لیکن تو نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اتنا مقام مولا علی کا حضور نے بلند کر دیا۔ اور دوسری طرف فاروق اعظم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، او لوگوں سن لو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے نبی کے سارے یار ہی شانوں والے، سارے یار ہی شانوں والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کو آسمانوں پر بھی کچھ نہ کچھ حکومت عطا کی، زمین پر بھی حکومت عطا کی، اور فرمایا اللہ نے مجھے آسمانوں پر بھی حکومت عطا کی ہے، زمین پر بھی حکومت عطا کی ہے۔ اور جو آسمانوں میں میرے جو دو وزیر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ حضور نے فرمایا ایک کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام میکائیل، اور فرمایا جو زمین میں میرے دو وزیر ہیں، ایک کا نام ہے ابو بکر صدیق اور دوسرے کا نام ہے عمر فاروق اعظم۔ اور فرمایا جب کل قیامت ہوگی تو ہم قبر سے کیسے باہر آئیں گے؟ جہاں پر حضور دفن ہے، حضور کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر کے ساتھ فاروق اعظم ہیں، صدیق اکبر کے ساتھ فاروق اعظم۔ یہ عمر وہ ہیں، یہ الفاظ یاد رکھیے گا، اپنے دلوں میں جگہ دیجئے گا۔ عمر وہ ہیں کہ جن کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مٹی بھی بولی، جس مٹی کو اللہ کے نے حضور کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، پہلے بھی یہ بات میں نے جا بجا کئی مقام پر یہ بات آپ سے شیئر کی، آج پھر سن لیجئے۔ ایک حبشہ کا رہنے والا، کالا، ناک چپٹی ہوئی، ہونٹ موٹے، بال گنگریالے، حبشی لوگوں کی الگ ایک پہچان ہوتی ہے، وہ مدینہ پاک کے قریب آیا، انتقال ہو گیا، صحابہ نے لاش کو دیکھا، جسم کو دیکھا، کہا یہ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ یہاں کا بندہ نہیں ہے۔ حضور کے پاس معاملہ پیش کیا، حضور ایک حبشہ کا رہنے والا وہ یہاں پہ مر گیا ہے، اس کا جسم پڑا ہے، کیا کریں؟ فرمایا اس کو دفنا دو، اس کی مٹی اس کو وہاں پر کھینچ کر لے آئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو بندہ جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں یہی بات کی؟ یہاں کئی جانے والے امریکہ میں فوت ہو گئے، پاکستان میں بڑے ہوئے، پاکستان میں جمے پلے، امریکہ پہنچے، وہاں ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ قانون قدرت ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ، جس بندے کو بنانے کے لیے اللہ نے جہاں سے مٹی لی ہے وہیں پہ اس کی قبر بنتی ہے، وہیں پہ اس کی، جہاں سے مٹی لی ہے وہیں پہ اس کی قبر بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کی مٹی اس کو کھینچ کے یہاں لے آئیے، اس کو وہاں پہ دفن کر دو۔ دفن ہو گیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ جس کسی بندے کو بنانے کے لیے اللہ نے جہاں سے مٹی لی ہے وہیں پہ اس کی قبر بنتی ہے۔ قربان جائیے صدیق اکبر کی عظمت پر، قربان جائیے فاروق اعظم کی عظمت پر کہ ان کے حصے میں جو مٹی آئی وہ کوئی عام مٹی نہیں تھی، وہ جنت کی مٹی تھی، وہ جنت کی مٹی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر، یہ جو جگہ ہے، میرا گھر اور میرا منبر اور یہ درمیان میں جو جگہ ہے، فرمایا یہ ساری کی ساری جنت کی جگہ ہے، ریاض الجنہ۔ اللہ مدینے پاک لے جائے، وہاں ایک سبز قالین بچھے ہوتے ہیں اسپیشل قسم کے، اور اللہ سب کو وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے، ریاض الجنہ میں نفل پڑھے جاتے ہیں، اللہ بار بار نصیب کرے، سب کے نصیب میں کرے۔ فرمایا جو میرے گھر منبر کے درمیان جو جگہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ میرا گھر بھی کہاں پر؟ میرا گھر بھی جنت میں، میرا منبر بھی جنت میں، درمیان جو جگہ ہے وہ بھی جنت میں۔ قربان جائیے صدیق اکبر کی عظمت پر، قربان جائیے فاروق اعظم کے مقدر پر
کہ ان کو جو جگہ ملی ہے وہ جنت میں جگہ ملی ہے، اب وہیں پہ ان کی قبر ہے، تو معلوم یہ ہوا اللہ نے صدیق و فاروق کو بنانے کے لیے جو مٹی لی ہے وہ کوئی عام مٹی تو نہیں تھی، وہ تو جنت کی مٹی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ اکبر، فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور ہم میدان محشر میں آئیں گے، ہم میدان محشر میں، حضور کے سارے ہی یار شانوں والے، پر ان کی کیا بات ہے، ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، صدیق اکبر فاروق اعظم یہ دونوں حضور کے سسر ہیں، حضور کے سسر، ادھر عثمان غنی اور مولا علی دونوں حضور کے داماد، دونوں حضور کے داماد، کیا نسبتیں ہیں؟ یہ فاروق اعظم یہ سسر کیسے بنے سنیے گا۔ ان کی ایک بیٹی جن کا نام ہے سیدہ حفصہ ام المؤمنین، ہماری ماں، ہماری ماں سیدہ حفصہ، ان کا نکاح ہوا تھا سیدنا حذیفہ بن خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنگ بدر میں وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ پیچھے بیوہ تھیں، فاروق اعظم پریشان ہو کہ بیٹی کا نکاح کہاں سے کروں۔ اب فاروق اعظم کے قریب صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر سے کہا اے ابو بکر تو میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ صدیق اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا نہیں ابھی میرا نکاح کا ارادہ نہیں ہے، توجہ ہے نا آپ کی۔ پھر عثمان کے پاس گئے، عثمان تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ عثمان نے بھی یہ کہا کہ آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں لیکن میرا ابھی نکاح کا ارادہ نہیں۔ دل بڑا غمگین سا ہوا کہ صدیق اکبر نے بھی جواب دے دیا، عثمان نے بھی جواب دے دیا، یہ تو میرے بڑے قریبی ہیں، اب میں کس کو کہوں، چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ حضور سے عرض کی حضور دیکھیں ابو بکر نے بھی جواب دے دیا، ابو بکر کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عثمان نے بھی جواب دے دیا، عثمان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا عمر یاد رکھو تیری بیٹی کا نکاح اس سے ہوگا، توجہ کے ساتھ یہ الفاظ سنیے گا اور مزہ لیجئے گا ان الفاظ کا، کہ تیری بیٹی کا نکاح اس سے ہوگا جو ابو بکر اور عثمان سے افضل ہے، تیری بیٹی کا نکاح اس سے ہوگا جو ابو بکر سے بھی افضل اور عثمان سے بھی افضل، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو تیری بیٹی سے افضل ہے، عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو تیری بیٹی سے افضل ہے۔ اور پھر عثمان کا نکاح ہوا حضور کی شہزادی سے، حضور کی شہزادی سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، حفصہ کا رشتہ مجھے دے دو۔ پھر حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ جب نکاح ہو گیا صدیق اکبر آئے، کہا اے میرے بھائی تو مجھے بہت عزیز ہے، میں یہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، حضور نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کروں گا، اس لیے میں نے تجھے اس وقت ٹالا تھا، اب حضور سے نکاح ہو گیا ہے، اب تیری بیٹی سارے مومنوں کی ماں بن چکی ہے۔ اب یہ صدیق اکبر حضور کے سسر، فاروق اعظم حضور کے سسر، عثمان غنی حضور کے داماد، مولا علی حضور کے داماد، کیا بات ہے، ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مسلک ہے یاران نبی، او کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے فاروق اعظم۔ اور آگے سنیے حدیث پاک، اللہ اکبر، مولا علی کی فضیلت سنیے، پہلے اس پہ بھی سبحان اللہ زور سے کہنی ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مولا علی بھی ایمان ہے، لیکن اب کوئی اس کو بس بیان کر دے دوسری بیان نہ کرے، وہ یہودیوں والا طرز عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ جیسے مولا علی کے لیے یہ فضیلت بیان کی کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اے علی تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں، یہ مولا علی کے لیے بھی ہیں، لیکن یہی الفاظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے لیے بھی فرمائے ہیں۔ اونچی بات سے کہہ دیں، فاروق اعظم کے لیے بھی فرمائے۔ حضور نے فرمایا من ابغض عمر، جس نے عمر کو ناراض کیا فقد ابغضنی، اس نے مجھے ناراض کیا۔ ومن احب عمر فقد احبنی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بالکل یہ ایمان ہے سب کے سب۔ اور حضور نے واضح طور پہ فرمایا جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہیں، فرمایا اس طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان سے محبت کرنا بھی ہر ایمان والے کے اوپر فرض ہے۔ فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر فاروق اعظم سے فرمایا ادنو منی، اے عمر میرے قریب ہو، انت منی تو مجھ سے ہے، وانا منکا اور میں تم سے ہوں، میں تم سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور پھر سنیے فرمایا اتقوا غضب عمر، اور لوگو عمر کی ناراضگی سے بچو، عمر کی ناراضگی سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ إِذَا غَضَبَ، میں نے شروع میں حدیث پاک بیان کی تھی کہ ساری کائنات یہ چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے عمر راضی ہو جائے۔ اس کی تشریح مزید تفسیر اس حدیث پاک میں فرمایا لوگوں عمر کی ناراضگی سے بچو، کہ جب عمر ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، عمر ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چلیے گا، فاروق اعظم نے بعض اوقات جیسے حضور کو مشورہ دیا، حضور مشورہ قبول کر لیں تو حضور کی ذرہ نوازی ہے، نہ کرتے تو کوئی مسئلہ۔ فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، رائے کے مطابق۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پردے کے احکام جب آئے، یہ کیوں آئے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ ان نساءک یدخل علیہم البر والفاجر، کہ حضور جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو لوگوں میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، اور اس وقت ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ آپ ایسا کریں جب آپ کے پاس لوگ آیا کریں تو اپنی ازواج مطہرات سے آپ یہ فرمایا کریں کہ وہ پردے میں ہو جائے۔ دوبارہ اس کو بات کو سنیے گا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی، اللہ نے پردے کا حکم نہیں بیان کیا، پہلے سب عورتیں آ جاتی تھیں مردوں کے سامنے، لیکن جب پردے کا حکم نازل ہو گیا پھر اتنا پردہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا جنازہ بھی لے کے چلو تو اس کے اوپر کھجوروں کی شاخیں ڈال دینا کہ میرا کفن بھی کوئی دیکھ نہ سکے، اتنا پردہ ہوا۔ پھر پہلے پردہ نہیں تھا۔ فاروق اعظم نے عرض کی حضور آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، ان لوگوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، تو آپ ایسا کیا کریں کہ جب آپ کی بارگاہ میں لوگ آئیں تو اپنی ازواج مطہرات سے یہ فرمایا کریں کہ وہ پردے میں ہو جائے۔ اب یہ بات کی اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ اب یہ رائے کس نے دی تھی؟ فاروق اعظم نے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں، تمام سے کہہ دیں کہ اپنی چادروں کو اپنے منہ پہ ڈال کے رکھا کریں، اپنی چادروں کو منہ پہ ڈال کے رکھا کریں، پردہ کر کے رکھا کریں۔ اب یہ اللہ نے بھی حکم نازل فرما دیا۔ فاروق اعظم نے جیسے کہا تھا ویسا ہی قرآن میں اللہ نے
حکم فرما دیا۔ ایک اور سنیے گا، سیدنا مجاہد کہتے ہیں کان عمر یرا رائیا، کہ جب فاروق اعظم کوئی رائے پیش کرتے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن کو نازل فرما دیتا تھا۔ اتنے یہ اللہ کو پیارے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے پہ لے جائے، حج پہ لے جائے، خانہ کعبہ کا طواف کریں، طواف کرنے کے بعد مقام ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے قریب 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں طواف کے بعد، ہر عمرے والے پر واجب ہے وہ 2 نفل پڑھنا، حاجی پر بھی، جو بھی طواف کرے 2 نفل مقام ابراہیم کے پاس وہ پڑھے۔ اب مقام ابراہیم ہی مخصوص کیوں کیا گیا؟ فاروق اعظم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، حضور کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، حضور کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ عمر کی یہ خواہش ہے، عمر کی یہ خواہش ہے، تو عمر کی رضا میں تو رب کی رضا ہے، عمر کی رضا میں تو رب کی رضا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حکم بیان فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم اب جو مستحب عمل ہے بالکل مقام ابراہیم کے پاس پڑھو، لیکن وہاں چونکہ اب بہت رش ہوتا ہے، اب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی سیدھ میں پڑھو۔ اس کو مصلی بنایا اللہ نے، کیوں؟ فاروق اعظم کی رائے کی وجہ سے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا تھے، ایک صرف واقعہ اور سنیے گا، ٹائم ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں نا آپ کو؟ بیان کر دوں؟ ذرا اونچی آواز سے کہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آج کل کی حکمران دیکھ لیں، فاروق اعظم، اب یہ ایک الگ چیپٹر ہے، فاروق اعظم کی حکمرانی کیسی تھی، ان کا عدل کیسا تھا، اور آج کے جو ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کا عمل دیکھیے۔ فاروق اعظم کے بیٹے نے ایک اونٹ خریدا، اس وقت جو اونٹ خریدے جاتے تھے تو وہ اونٹ چرتے تھے عام جگہوں پر، پھر جب اونٹ تھوڑا موٹا تازہ ہو جاتا تو اس کو بیچ کر لوگ نفع اٹھاتے تھے۔ فاروق اعظم تھے امیر المؤمنین، امیر المؤمنین تھے، اور یہ تو پاکستان کے حکمران ہیں، اور پاکستان کے حکمران کہہ لیں کیسے، کوئی اتنے ووٹ لے کے بنا، کوئی اتنے ووٹ لے کے بنا، آپ کے سامنے کتنے کے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ وہ تھے امیر المؤمنین، دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان تھے ان کے امیر، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، 23 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا بنتی ہے تقریباً۔ یہ بازار میں گئے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر ایک اونٹ کو بیچ رہے، اونٹ بڑا خوبصورت اونٹ کو بیچ رہے۔ بیٹا یہ اونٹ کہاں سے لیا؟ ابا جی چند مہینے پہلے لیا تھا، تو پھر یہ اونٹ چراغاں میں چرتا رہا، تو اب یہ موٹا تازہ ہو گیا تو اس پہ مجھے منافع ہو رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ میں، اچھا لوگوں نے تیرے اونٹوں کو چرنے دیا ہوگا اس لیے کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، لوگوں نے چراغاں میں اونٹ کو چرنے دیا ہوگا اس لیے کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کو چراغاں میں زیادہ، اس کو زیادہ چارہ دو، یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے۔ اسپیشلٹی ایک ہوتا ہے نا کہ کسی منصب سے فائدہ اٹھانا، کہ تو نے، تیرا باپ چونکہ امیر المؤمنین ہے تو لوگوں نے تیرا لحاظ کیا ہوگا، تو تیرے اونٹ کو زیادہ چارہ کھلایا ہوگا، تو اب تو نے وہ یہ جو تو نے بینیفٹ لیا، یہ فائدہ لیا نا۔ ابا جی باقیوں کے بھی اونٹ، فرمایا نہیں، اس اونٹ کو بیچ، جتنے کا تو نے اونٹ لیا تھا وہ پیسے اپنے پاس رکھ لے، اور جو اس پہ پرافٹ ہو وہ بیت المال میں جمع کرواؤ۔ یہ ہیں فاروق اعظم، یہ ہے نظام عدل کے۔ اس لیے جب زلزلہ آتا ہے تو فاروق اعظم اپنا کوڑا مارتے ہیں کہ زمین کیا میں نے تجھ پہ عدل نہیں کیا؟
یہ ہے فاروق اعظم۔ اور آج کے ہمارے حکمران ادھر سے چیزیں مل رہی ہیں، ادھر سے مل رہی ہیں، وہ توشہ خانہ تو فلاں خانہ تو یہ خانہ تو وہ خانہ، اپنا قبضہ سمجھا ہوا ہے۔ عوام پس رہی ہے، مر رہی ہے۔ یہ سیلاب بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا، خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا ہوا، کتنے مکان منہدم ہو گئے، کتنے بچے مر گئے، جوان مر گئے، کتنے، لیکن کوئی حکمرانوں کو فکر نہیں ہے کہ بھی ان کا بھی کچھ کریں، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور فاروق اعظم کیا کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے بھوک سے تو مجھے ڈر ہے کہیں اس کی مجھ سے پکڑ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو فاروق اعظم کی ذکر کا صدقہ ایسے حکمران ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب